بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الازاں کا چوتھا باب ہے ترکیب صلاۃ، سبق نمبر 10 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم فرض نماز کے بعد کے اذکار کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں: القیام الی السنۃ متصلا بالفرض مسنون وان شمس الائمۃ الخلوانی لا باس بقراءۃ الاوراد بین الفریضۃ والسنۃ ویستحب للامام بعد سلامہ ان یتحول الی یسارہ لتطوع بعد الفرض وَأَن يَسْتَقْبِلَ بَعْدَهُ النَّاسَ وَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ وَيَقْرَؤُونَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَالْمُعَوِّذَاتِ وَيُسَبِّحُونَ اللَّهَ 33 وَيَحْمَدُونَهُ كَذَلِكَ وَيُكَبِّرُونَهُ كَذَلِكَ ثُمَّ يَقُولُونَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ثُمَّ يَدْعُونَ لِأَنفُسِهِمْ وَلِلْمُسْلِمِينَ رَافِعِي أَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَمْسَحُونَ بِهَا وُجُوهَهُمْ فِي آخِرِهِ۔ ترجمہ دیکھ لیں: فرض نماز کے متصل بعد سنتوں کے لیے کھڑا ہونا یہ سنت عمل ہے اور شمس الائمہ حلوانی سے منقول ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے اوراد پڑھنے میں فرض نماز اور سنتوں کے درمیان، اور امام کے لیے مستحب ہے سلام پھیرنے کے بعد یہ کہ وہ اپنے بائیں جانب پھر جائے نفل نماز کے لیے فرض نمازوں کے بعد، اور یہ کہ وہ فرض نماز کے بعد متوجہ ہو جائے لوگوں کی طرف، اور لوگ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں گے اور آیت الکرسی پڑھیں گے اور معوذات پڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح کریں گے 33 مرتبہ اور حمد کریں گے اسی طریقے سے 33 مرتبہ اور اللہ اکبر پڑھیں گے اسی طرح۔ پھر یہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ پھر اپنے لیے دعا مانگیں گے، مسلمانوں کے لیے دعا مانگیں گے، اپنے ہاتھوں کو اٹھانے والے ہوں گے، پھر اپنے چہرے پر اپنے ہاتھوں کو پھیر لیں گے اس کے آخر میں۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں جن نمازوں کے بعد سنتیں نہیں ہیں، مثال کے طور پہ فجر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، ان کے متصل بعد الباقیات الصالحات پڑھنا چاہیے۔ باقیات الصالحات کس کو کہتے ہیں؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، ان کو پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر دعا مانگنی چاہیے، اور یہ جو دعا ہے یہ سرن مانگنی چاہیے، ہر آدمی اپنی مراد اللہ تعالیٰ سے مانگے، اور اجتماعی دعا بھی مانگ سکتے ہیں لیکن اس کا التزام نہیں ہونا چاہیے۔ امام اگر اجتماعی دعا منگواتا ہے تو پھر اس میں یہ ہے کہ اس کے اندر سہولت ہو، ایک تو یہ کہ ہر مرتبہ ہر نماز کے بعد اجتماعی دعا نہ ہو، کسی نماز کے بعد ہو جائے اور کسی نماز کے بعد دعا نہ ہو۔ اسی طریقے سے جو مقتدی ہیں وہ بھی پابند نہ ہو، کبھی وہ امام کے ساتھ دعا کے اندر شامل ہو جائیں، کبھی وہ امام کے ساتھ دعا کے اندر شامل نہ ہوں، اور کبھی ایسا بھی ہو کہ اگر ان کی دعا جاری ہے، امام اپنی دعا مکمل کر چکا ہے تو اس کے بعد بھی مقتدی دعا مانگتے رہیں۔ البتہ جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں، مثال کے طور پہ ظہر کی نماز ہے، یہ اسی طریقے سے مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، ان نمازوں کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ تو ان نمازوں کے بعد فرما رہے ہیں کہ متصل بعد جو اوراد ہیں ان کو نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ سنتوں کے لیے کھڑا ہو جانا یہ سنت عمل ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ سنتوں کے لیے کھڑا ہو جانا فرض نماز کے متصل بعد یہ سنت عمل ہے۔ البتہ شمس الائمہ حلوانی رحمہ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی منقول ہے کہ جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں، جیسا کہ ظہر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، فرض نماز اور سنتوں کے درمیان بھی اوراد پڑھے جا سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ فرما رہے ہیں امام شمس الائمہ حلوانی سے یہ والی بات بھی منقول ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے اوراد پڑھنے میں بین الفریضۃ والسنۃ، فرض نمازوں اور سنتوں کے درمیان۔ آگے دیکھیں ویستحب للامام بعد سلامہ، وہ نمازیں جن کے بعد سنتیں ہیں، جن کے بعد نوافل ہیں، مثال کے طور پہ ظہر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، امام کو چاہیے جب نماز مکمل ہو جائے اس کے بعد اگر مختصر دعا کروانا چاہے دعا کروا لے، دعا نہ بھی کروانا چاہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کے بعد اپنے بائیں جانب سے وہاں سے ہٹ جائے، وہاں سے تھوڑا سا سائڈ پر ہو کے پھر سنتیں اور نوافل ادا کرے، اسی جگہ پر کھڑا ہو کے باقی سنتیں اور نوافل نہ پڑھے، کیونکہ اس بات کا احتمال ہے کہ کوئی نیا بندہ نماز پڑھنے کے لیے آئے تو وہ یہ سمجھے کہ جماعت ہو رہی ہے تو وہ امام کے ساتھ شریک ہو جائے، تو یہ درست نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اسی جگہ کے اوپر ہی کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ جو بھی نیا بندہ آتا ہے وہ نمازیوں کی حیت اور وضع قطع سے سمجھ جاتا ہے کہ جماعت ہو چکی ہے۔ اسی طریقے سے وہاں پہ وہ کیلنڈر بھی لگا ہوتا ہے جس کے اوپر نماز کی ٹائمنگ آ رہی ہوتی ہے، اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ جماعت ابھی ہو چکی ہے یا جماعت ابھی باقی ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ مستحب ہے امام کے لیے سلام پھیرنے کے بعد کہ وہ اپنے بائیں جانب پھر جائے فرض نماز کے بعد جو نوافل وغیرہ ہیں یا سنتیں پڑھنی ہیں وہ پڑھنے کے لیے، اور وہ نماز جن کے بعد سنتیں اور نوافل نہیں ہیں، مثال کے طور پہ فجر کی نماز ہے یا اسی طریقے سے عصر کی نماز ہے، ان نمازوں کے بعد جیسے ہی امام نماز مکمل کرے تو امام نماز مکمل کرنے کے بعد مقتدیوں کی جانب پھر جائے۔ اب جو مقتدیوں کی جانب امام پھرے گا وہ دائیں جانب سے بھی پھر سکتا ہے، وہ بائیں جانب سے بھی پھر سکتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طریقے منقول ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر دائیں جانب سے مقتدیوں کی جانب پھرا کرتے تھے، اس لیے کہ دائیں جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے حجرے تھے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ جن نمازوں کے بعد جس نماز کے بعد سنت و نوافل نہیں ہے اس نماز کے بعد امام
मुक्तदियों का इस्तकबाल करे। मुक्तदियों का इस्तकबाल करने का मतलब ये है कि मुक्तदियों की जानिब रुख करके, मुँह करके बैठ जाए। अब मुक्तदी क्या करेंगे, मुक्तदी फिर मुख्तलिफ़ किरात और अज़कार वगैरह करेंगे। जैसा कि एक किताब मिलती है हिस्न हसीन, उसके अंदर बड़ी तफ़सील के साथ वो तमाम अज़कार और औराद वगैरह ज़िक्र किए गए हैं, जिनको नमाज़ों के बाद पढ़ना चाहिए। कुछ हज़रत यहाँ पर भी लिखे हैं, उनको देख लें। एक तो ये है कि मुक्तदी इस्तिग़फ़ार करेंगे, दूसरी ये है कि आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे। इसी तरीके से जो मुक्तदी हैं वो मुअव्वज़ात सूरतें भी पढ़ेंगे। मुअव्वज़ात उन सूरतों को कहा जाता है जिनके शुरू में अऊज़ु आता है, जैसे कुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। इसी तरीके से अल्लाह की तस्बीह बयान करेंगे 33 मरतबा, अल्लाह की हम्द बयान करेंगे 33 मरतबा, सुबहान अल्लाह 33 मरतबा पढ़ेंगे, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे और तकबीर भी इसी तरीके से 33 मरतबा पढ़ेंगे। एक कौल के मुताबिक 34 मरतबा तकबीर पढ़ेंगे। फिर आखिर में ये पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये औराद व अज़कार पूरे हो गए। उसके बाद फिर जो मुक्तदी हैं और इसी तरीके से इमाम है वो दुआ मांगेंगे। दुआ मांगने के अंदर तरीक़ाकार ये है कि इंसान सबसे पहले अपनी ज़ात के लिए दुआ मांगे, जो उसको अल्लाह ताला से चीज़ें चाहिए वो दुआ मांगे, जिन चीज़ों की पनाह चाहिए वो पनाह मांगे। उसके बाद फिर मुसलमानों के लिए दुआ मांगे और उसका तरीक़ाकार ये है कि जब आप दुआ मांगने तो आप अपने हाथों को उठाएँ। तो ये जो आपका सीना है, सीने के बराबर आप अपने हाथों को उठाएँ, इसको ऐसे मिलाएँ नहीं, थोड़ा-सा इसके दरमियान फ़ासला रखें। जब आप दुआ मांग चुके हैं, दुआ मांगने के बाद इन्हीं हाथों को अपने चेहरे के ऊपर इस तरीके से फेर लें। तो ये फरमा रहे हैं कि अपने हाथों को उठाकर दुआ मांगे, उसके बाद फिर आखिर के अंदर इसी हाथों से अपने चेहरे के ऊपर मसा कर लें। मतलब ये कि चेहरे अपने हाथों को चेहरे के ऊपर इस तरीके से फेर लें। तो इसी के साथ ही हमारी ये वाली फ़सल भी मुकम्मल हो गई है और ये जो हमारा चौथा बाब है तरकीब सलात, ये भी यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है।